ناظرین آداب، خیر مقدم ہے آپ کا TAN نیوز چینل میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ تلنگانہ میں جاریہ ماہ کے اواخر تک مانسون کی آمد متوقع۔ ملک میں ایک بار پھر کورونا وائرس نے سنسنی پھیلا دی ہے۔ ملک بھر کی مختلف ریاستوں میں نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ حج 2025 منی، مزدلفہ اور میدان عرفات میں عازمین کے لیے سہولتیں۔ جوان بچوں اور شوہر کو چھوڑ کر 40 سالہ خاتون کی 25 سالہ نوجوان سے لو میرج۔ عام طور پر نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کا پسند کی شادی کرنا ان دنوں عام بات ہو چکی ہے، لیکن وشاکھاپٹنم آندھرا پردیش میں پیش آئے ایک واقعے میں ایک 25 سالہ نوجوان نے 40 سالہ شادی شدہ خاتون سے عشق کیا، شادی رچائی، بعد ازاں ان دونوں نے خودکشی کر لی۔ وشاکھاپٹنم کی رہنے والی 40 سالہ پدما، جو ایک شادی شدہ خاتون تھی اور اس سے 2 بچے بتائے گئے ہیں۔ خاتون کا بڑا بیٹا میڈیکل ریپریزنٹیو ہے اور اس کی بیٹی ڈگری کی طالبہ ہے۔ انسٹاگرام کے ذریعے پدما کی دوستی سری کلاہستی کے رہنے والے 25 سالہ سریش سے ہوئی۔ سریش موبائل کی دکان میں ملازمت کرتا تھا۔ آن لائن دوستی جلد ہی محبت میں بدل گئی۔ پدما نے اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر سریش کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ اس کے شوہر نے پولیس میں شکایت درج کر کے اسے گھر واپس لایا، لیکن پدما اپنے محبوب کے ساتھ رہنے کی ضد کرتی رہی۔ بالآخر نومبر 2023 میں ایک خط لکھ کر وہ دوبارہ سریش کے پاس چلی گئی اور دونوں نے شادی کر لی۔ سریش کے ارکان خاندان نے اس رشتے کو قبول نہیں۔ شادی کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے تھے۔ اس دوران 22 مئی کو پدما نے گھر میں پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ سریش نے اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی اور اگلے دن اس نے بھی خود زہریلی دوا پی کر جان دینے کی کوشش کی۔ جب گھر سے بدبو آنے لگی تو مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے دروازہ توڑ کر دیکھا تو پدما کی نعش پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی اور سریش نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اسے علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں کل شام اس نے دم توڑ دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کھانے کے مسئلے پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد خاتون نے خودکشی کر لی اور پھر سریش نے بھی زہر پی لیا۔ تلنگانہ میں جنوب مغربی مانسون کی آمد کے لیے سازگار حالات بن رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق امکان ہے کہ مانسون رواں ماہ کے آخر تک یا جون کے پہلے ہفتے میں ریاست تلنگانہ میں داخل ہوگا۔ ادھر شمالی تلنگانہ پر موجود ہوا کی دباؤ والی پٹی کے سبب پیر سے جمعرات تک کئی علاقوں میں شدید بارشیں متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق متحدہ عادل آباد، نظام آباد، ورنگل اور کھمم اضلاع میں بعض مقامات پر بھاری بارش ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر اضلاع میں ہلکی بارش کے امکانات ہیں۔ ریاست کے کسانوں اور زرعی شعبے سے وابستہ افراد کے لیے یہ اطلاع خوش آئند ہے، کیونکہ اگلے 2 ہفتوں کے دوران بارش کے امکانات بڑھنے کے سبب خریف فصلوں کی تیاری کا عمل تیز ہو سکتا ہے۔ دہلی میں کورونا کیسز کی تعداد 100 سے بڑھ گئی۔ ملک میں ایک بار پھر کورونا وائرس نے سنسنی پھیلا دی ہے۔ ملک بھر کی مختلف ریاستوں میں نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ دہلی میں اس وقت 104 افراد کو کورونا وائرس میں مبتلا ہے۔ صرف ایک ہفتے میں 99 نئے مریض سامنے آنا تشویشناک ہے۔ کیرالہ میں کیسز کی تعداد 400 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ملک بھر میں فعال کیسز کی مجموعی تعداد 1009 ہے، جبکہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 750 نئے افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ تفصیلات پیر کے روز مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری کی گئی۔ حال ہی میں ایشیائی ممالک خصوصاً ہانگ کانگ، سنگاپور، تھائی لینڈ اور چین میں کووڈ-19 کا پھیلاؤ بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ ہفتہ وار ہزاروں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پھیلاؤ کی بڑی وجہ JN1 ویرینٹ اور اس کی ذیلی اقسام ہے۔ سنگاپور کی وزارت صحت کے مطابق JN1 کی ذیلی اقسام جیسے LF7 اور NB18 تیزی سے پھیل رہی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بخار، ناک بہنا، گلے میں خراش، سر درد اور تھکن جیسے ہلکے علامات ظاہر ہو رہے ہیں اور مریض عموماً 4 دن میں صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ حال ہی میں انڈین سارس کووی-2 جینکومکس کنزرویشن نے بھی اس ہی ذیلی اقسام کی ہندوستان میں موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ اعداد و شمار کے لحاظ سے کیرالہ سب سے آگے ہے۔ اس کے بعد مہاراشٹر، دہلی، گجرات، کرناٹک، اتر پردیش اور مغربی بنگال میں وائرس کی شدت دیکھی جا رہی ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق بہار میں بھی پہلا کیس رپورٹ ہو چکا ہے۔ اگرچہ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن فی الحال شدت کم ہی ہے۔ یہ بات حال ہی میں مرکزی وزارت صحت نے کہی ہے۔
سعودی عرب میں مناسک حج کی ادائیگی کے لیے انتظامات کو آخری شکل دی جا رہی ہے۔ مشاعر مقدسہ میں عازمین حج کو گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے میدان عرفات کو جانے والے راستوں پر بکثرت درخت لگائے گئے ہیں۔ سعودی ٹی وی الاخباریہ نے مشاعر مقدسہ منا، عرفات اور مزدلفہ میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پروگرام میں بتایا کہ میدان عرفات جانے والے تمام راستوں پر جگہ جگہ شیڈز نصب کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں وادی مزدلفہ اور دیگر مقامات پر روشنی کا مناسب انتظام کیا گیا ہے۔ میدان عرفات اور وادی منا کے مختلف مقامات پر ہر 500 میٹر بعد سروس سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جہاں فرسٹ ایڈ اور دیگر سہولتیں فراہم ہوں گی۔ میدان عرفات سے مزدلفہ جانے کے لیے لچکدار راستوں کی تعمیر کی گئی ہے، جسے گزشتہ برس تجرباتی طور پر بنایا گیا تھا، تاہم اس سال اس کے دوسرے مرحلے کو مکمل کیا گیا ہے۔ ترقیاتی منصوبے کے تحت 15,000 مربع میٹر رقبے پر سبزہ لگایا گیا ہے، جن میں پودے اور گھاس وغیرہ شامل ہے، جس سے ماحول خوشگوار ہو سکے گا۔ مختلف مقامات پر 240 پھوار والے ٹاور، 12 بڑی چھتریاں اور 14 تجارتی مراکز تعمیر کیے گئے ہیں۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساریز، سوٹس اینڈ فینسی ساریز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، سٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔